اپنے احساسات اور جذبات کو پہچانیے۔ اکثر لوگوں کے خیال میں احساسات اور جذبات مترادف الفاظ نہیں، در حقیقت یہ مختلف ہیں۔ احساسات کی تعریف یہ ہے کہ یہ اندرونی کیفیت اور احساسات کے متعلق آگاہی ہے۔ احساسات ہماری سوچوں کا آئینہ ہوتے ہیں۔ احساسات خوشگوار اور ناخوشگوار داخلی رد عمل ہوتے ہیں جو کسی بھی صورتحال میں کسی کو بھی پیش آ سکتے ہیں اور عموماً دلیل کی عدم موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لہذا احساسات ہمارے رد عمل ہیں جو ہم مختلف صورتحال میں ظاہر کرتے ہیں۔ جذبات ہماری انفرادی تاثرات ہوتے ہیں، یعنی احساسات کا رد عمل۔ مشکات المصابہ میں ہے کہ جو کچھ آنکھ اور دل کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ عظیم اور رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ ہاتھ اور زبان سے آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں میں اندرونی احساس یا چھٹی حس کی بات کر رہا ہوں جسے عموماً انسان کے اندر کی آواز، دل کی آواز اور خدا کی آواز کا نام دیا جاتا ہے۔ میں ان سادہ انسانی احساسات، حالات و واقعات اور لوگوں کو اپنے رد عمل جو ہماری اپنی سوچوں سے بنتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ بوریت، اداسی، تھکاوٹ، خوف، دکھ، نا امیدی، غم، احساس گناہ، تنہائی، خوشی، قناعت پسندی، یہ تمام احساسات ہیں، مگر نفرت، پریشانی، رونا اور ہنسنا ہمارے احساسات کا جوابی تاثر یا رد عمل ہے جو کہ ہمارے جذبات کہلاتے ہیں۔ آپ اپنے کسی قریبی دوست سے نا امید ہو چکے ہیں، یہ ایک احساس ہے۔ تاہم اگر آپ اس سے نفرت کرنا، اس پر چیخنا چلانا، گالیاں دینا شروع کر دیں تو یہ تمام جذبات ہیں۔ آپ کو اپنے احساسات پر تو قابو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی قریبی رشتہ دار کی موت کا غم ایک فطری انسانی احساس ہے۔ آپ اس احساس پر کیسا رد عمل کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند ہے اور اسی کو جذبات کہتے ہیں۔ آپ رونا پسند کریں، غمگین ہونا یا خودکشی کرنا چاہیں۔ خوش ہونا بھی ایک احساس ہے اور شور و غل کرنا یا خوشی کو منانا یہ آپ کی پسند پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اسی لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اعصابی تعلق جسے نیورو ایسوسیشن، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے احساسات کے بھی ذمہ دار ہیں۔ کئی لوگ اس بات سے متفق نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ان کو اپنے احساسات پر اختیار نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے منفی یا مثبت جذبات کا اظہار نہ بھی کریں تب بھی احساسات تو اندر موجود رہتے ہیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اکثر اوقات ہمارے احساسات ہماری سوچوں سے نکلتے ہیں۔ سوچوں کو بدل کر احساسات کو بدلنا ممکن ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے ایک سیمینار کے بعد ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ احساسات بدل سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاندان میں ایک عورت جسے وہ پسند نہیں کرتے، وہ اس عورت کو تقریباً 3 سال سے جانتی ہے اور چاہے وہ کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو، جیسے ہی اس عورت کو دیکھتی ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر لوگوں اور اشیاء کے بارے میں برعکس اپنے دماغ میں بنا رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے رویوں کو متاثر کرتے ہیں۔ میں اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بغیر وجہ کے ناپسند کرتا ہو۔ اس خاتون نے مجھے بتایا، جب پہلی دفعہ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میرے احساسات منفی ہوتے تھے۔ اس پر رشک آیا کیونکہ وہ عورت خوبصورت، دراز قد، سمارٹ اور اپنی عمر جو کہ 35 سال تھی اس سے بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو ایک پارٹی میں ہوئی۔ وہ متاثر کن شخصیت کی حامل اور اچھی گفتگو کرنے والی خاتون تھی۔ پارٹی میں 2 دفعہ اس نے اس عورت کو اپنے خامد سے گفتگو کرتے دیکھا تو اس کے حسد کے احساسات میں شدت آ گئی۔ کھانے کے دوران 2 بار اس نے اس کے خامد کو کوئی ڈش پکڑائی۔ اس نے اور بھی بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں پکڑائیں۔ اب کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے اس نے اپنی باتوں اور احساساتی طور پر امریکہ میں اپنے 5 سالہ قیام کے تجربات بتانے میں لوگوں کو محو کیے رکھا تھا۔ اس لیے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یہ خاتون جانتی تھی کہ وہ عورت، اس کا خامد امریکہ میں سیٹل تھے
اب خاتون واپس آ گئی اور اس کا خامند بہت جلد ہی آ جائے گا۔ تب سے اب تک وہ اس عورت سے بہت نفرت کرتی ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ کسی پارٹی میں آ رہی ہے تو یہ وہاں جانے سے بھی گریز کرتی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، لیکن آخر یہ سب کیوں ہوا؟ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ہمارا ذہن بھی سوچوں کو جمع کرتا ہے۔ دماغ کسی بھی ایسی چیز پر عمل پذیر نہیں ہوتا جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جب آپ کسی شخص یا کسی شے کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو آپ اسے پہچانتے نہیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی فائل دماغ میں نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کے ساتھ کوئی احساسات وابستہ نہیں ہوتے۔ آپ پہلی نظر میں کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس بات کے آخر میں ایک غیر معمولی چیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ جب آپ پہلی دفعہ کسی چیز یا شے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ یہ ایک نئی کمپیوٹر فائل ہے۔ اس فائل میں اس شخص یا شے کی تصویر اور شعوری یا لاشعوری طور پر آپ جو کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں رکھا جاتا ہے۔ جب آپ نے بالکل پہلی دفعہ کسی کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں اس کا عکس موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فائل موجود نہیں۔ اگر ایسی کوئی فائل ہوتی تو آپ کا ذہن اس آپ کے سامنے ضرور لے آتا۔ بس آپ مثبت یا منفی شدید رائے قائم نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ نے پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھا تو آپ کے دماغ میں متعلقہ مواد موجود نہیں تھا۔ پہلی فائل تصویر رکھتی ہے، آپ کی رائے نہیں رکھتی، جب تک آپ اس شخص یا شے کے بارے میں کچھ کہتے نہیں۔ اس خاتون کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ پہلی بار اس عورت سے ملی تو اس کے احساسات مختلف تھے، تاہم پہلی ملاقات سے حاصل کردہ معلومات اس کے اپنے پسند اور ناپسند کے معیار کے ساتھ اس کے ذہن کی یادداشت میں محفوظ ہو گئیں۔ جب اس کے ذہن نے اسے ٹیسٹ کیا تو پہلی نظر میں وہ اسے اچھی لگی، اور اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی۔ پہلی ملاقات نے ایک نئی فائل بنا دی، اور اب اس نے اس عورت کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے خامند کی اس سے باتیں کرتے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جلد ہی جب اس کے گرد زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے گئے تو یہ حسد سے بڑبڑائی کہ اس عورت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے ذہن میں ان معلومات کو بھی اب محفوظ کر لیا۔ اور جب اس عورت نے اس کے خامند کو چند ڈشیں پیش کیں تو اس نے سوچا کہ یہ عورت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، میرے خامند کے ساتھ اتنی اچھی طرح کیوں پیش آ رہی ہے، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ ساری باتیں اس عورت کی تصویر کے عکس کے ساتھ ہی اس کی یادداشت میں محفوظ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ گھر واپس جاتے ہوئے گاڑی میں جب اس کے خامند نے اس عورت کے متعلق کوئی بات کہنا چاہی تو اس نے کہا کہ بس کیجئے، میں اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس کے بعد اس نے جب بھی عورت کے متعلق سوچا ہمیشہ نفرت سے سوچا۔ 6 ماہ بعد انہیں پھر عورت سے ایک دعوت پر مدعو کیا گیا تو اس نے فوراً میزبان سے پوچھا کہ وہ عورت تو نہیں آ رہی۔ بعد میں اس نے اپنے خامند سے کہا کہ مجھے تو اس عورت کی کہانیاں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی پارٹی میں نہیں جائے گا۔ 3 ماہ بعد اس نے اپنی دوستوں کو گھر بلایا اور تقریباً 1 گھنٹہ یہ لوگ اس عورت کی برائیاں کرتے رہے۔ اس عورت کے بارے میں جتنی معلومات بھی اس کے دماغ میں جمع ہوتی رہیں وہ سب منفی معلومات ہیں۔ یہ جب بھی اس کے متعلق سوچتی اسے پٹ آف کر دیتی۔ اسے کہتے ہیں اعصابی تعلق یا نیورو ایسوسیشنز۔ کسی ہائی وے پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کیسٹ پلیئر یا ریڈیو پر گانا بھی سن رہے ہوں، اس کے ساتھ آپ جو بھی کریں یا سوچیں گے وہ ساری چیزیں اس گانے کی فائل کے ساتھ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ آپ نے گانا سنتے ہوئے کسی دوست کے متعلق سوچا، آپ کے ذہن نے گانے اور دوسرے کے درمیان اور آپ کے دوست کے درمیان ایک تعلق قائم کر دیا۔ اب آپ جب بھی وہ گانا سنیں گے آپ کو وہ دوست یاد آ جائے گا۔ اس خاتون کے ساتھ بھی بالکل یہی کچھ ہو رہا تھا، جس نے دوسری عورت کی ظاہری وجہ کے ساتھ ایک منفی تعلق قائم کر کے پھر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اگر اس خاتون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، جس نے دوسری عورت کی ظاہری وجہ کے ساتھ ایک منفی تعلق قائم کر کے پھر اسے ایک طرف رکھ دیا، اگر اس عورت کی سوچ مثبت ہوتی تو صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ہماری سوچیں
ہمارے احساساتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلی نظر میں کسی کو پسند یا کسی کو ناپسند کرنے کی دلیل کیا ہے، اس مثال سے واضح ہو گئی ہوگی۔ قانون کشش بتاتا ہے کہ آپ خود یا آپ کی طرف وہ لوگ کھینچیں گے جو آپ کی طرح کے ہوں گے۔ ذہن بذات خود نہ تو سوچتا ہے نہ محسوس کرتا ہے، یہ تو ایک خادم ہے جو کہ آپ کو وہ معلومات فراہم کرتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں جس سے آپ پہلے کبھی نہیں ملے۔ اس شخص کے متعلق آپ کی کمپیوٹر فائل بالکل خالی پڑی ہے اور ابھی تک کچھ معلومات اس میں داخل نہیں کی گئیں، تاہم آپ کے ذہن میں اور بہت سے لوگوں جن کو آپ جانتے ہیں ان کے متعلق فائلیں پڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پسند اور ناپسند کی بہت ساری فائلیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی نیا شخص اس پسند کے معیار کے قریب آتا ہے تو آپ اس کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں ہوا، معلومات پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں تھیں، بس آپ نے انہیں استعمال کیا۔ اگر آپ اس شخص کی طرف مسلسل دیکھتے رہیں تو آپ کا ذہن سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو مزید مواد چاہیے اور فوراً وہ مواد فراہم کرتا ہے۔ اعصابی تعلقات خود بخود بنتے ہیں۔ جو کچھ آپ کہتے یا سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں موجود فائل کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب تک آپ اسے تبدیل کرنے کی شعوری کوشش نہ کریں وہ وہی رہتا ہے۔ بس کسی چیز کی طرف دیکھتے یا سوچتے ہوئے اپنے الفاظ اور سوچوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ لاشعوری طور پر غلط تعلقات قائم نہ کر لیں۔ کوئی بھی چیز اچھائی یا برائی کے زمرے میں نہیں آتی۔ جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کسی دوسرے کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ اعصابی تعلقات ہیں جو آپ کے ذہن میں خود بخود ہی تعمیر ہوتے ہیں۔ 21 سال کی ہو چکی ہے لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی۔ وہ بہت سے رشتوں کو رد بھی کر چکی تھی۔ اس کے والدین اس سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کا جواب ہمیشہ نفی میں ہوتا۔ والدین اس کو سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے گئے لیکن تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ لڑکی اب بے حد تنگ آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کے خیال میں اس کے والدین سمجھنے لگے تھے کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہے۔ آخرکار وہ شخص اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کر آیا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد میں قائل ہو گیا کہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن جب تک کوئی اسے پسند نہیں آتا وہ شادی نہیں کرے گی۔ مزید چند باتیں جو مجھے پتہ چلیں وہ یہ کہ جس سکول سے اس نے تعلیم حاصل کی اس میں مخلوط تعلیم نہیں تھی۔ وہ گھریلو لڑکی ہے اور پارٹیوں میں جانا پسند نہیں کرتی۔ اسے ٹی وی بھی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور وقت کا اکثر حصہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں گزارتی ہے۔ مزید یہ کہ اسے باغبانی کا اور فطرت کے قریب رہنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی زندگی میں یہاں تک کہ اس کے خیالوں میں بھی کسی لڑکے کا گزر نہیں ہوا۔ وہ نماز پابندی سے ادا کرتی ہے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ موسیقی میں اسے نصرت فتح علی خان اور فل کولنز پسند ہیں۔ انڈین گانے اور فلمیں اسے قطعی ناپسند ہیں۔ اس کے خیال میں یہ بکواس ہوتی ہے۔ اسے شاعری پسند ہے، علامہ اقبال سے بے حد متاثر ہے اور ان کی کئی کتابیں پڑھ چکی ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آنے والے رشتوں کو رد کیوں کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بس مجھے وہ پسند نہیں آتے، ان میں سے کوئی بھی میری سوچوں کے قریب بھی نہیں آتا۔ لفظ سوچوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس قسم کے آدمی کو پسند کرنا چاہتی ہے۔ اس نے چند لمحے توقف اختیار کیا اور پھر تفصیل بتانے لگی۔ اس نے تفصیل بہت محسوس اور لمبی چوڑی تھی۔ اس کی ظاہری وجہ، اس کی ذاتی خصوصیات، اس کی ذہانت، اس کی عادات، دنیا کے بارے میں اس کا نقطہ نظر، اور کیا کچھ نہیں۔ اس نے ہر چیز تفصیل سے بیان کی۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے نیورو ایسوسی ایشن قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ معلوم کر سکوں یہ تمام خصوصیات کہاں سے آئی ہیں، لیکن کچھ بھی تلاش نہ کر سکا کیونکہ ظاہری وجہ اور خصوصیات تو 60 کی دہائی کے مغربی مرد کی تھیں۔ مجھے لگا چونکہ وہ کبھی اس طرح کے شخص سے نہیں ملی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام تفصیلات کہیں اور سے آئی ہیں۔ میں نے اپنے یقین کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس سے کبھی پہلے ملی ہو؟ اس کا جواب نفی میں تھا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ لڑکی میری مشکل ترین کلائنٹس میں سے تھی۔
اس کے ساتھ کئی گھنٹوں کی نشست کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے دوبارہ بلایا۔ میں نے اس کے کمرے کی تفصیلات پوچھی جہاں وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتی تھی۔ اس نے کمرے کا نقشہ کھینچا۔ میرے لیے اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے مزید پوچھا کہ اس نے کہا کہ 1 منٹ، ایک اور چیز ہے، اور یہ وہی چیز تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھا۔ سارا دن دروازہ کھلا رہتا جب تک کہ وہ سونے کے لیے نہ جاتی۔ دروازے کی پچھلی طرف گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے ایک 19-20 سالہ مغربی نوجوان کی تصویر لگی ہوئی تھی جو اس کی سوچوں سے ملتا جلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو نیکی کرے گا اور اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ پوسٹر وہاں پچھلے 15 سال سے تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ پوسٹر وہاں پر کس نے لگایا تھا۔ اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ سارا دن دروازہ کھلا رہتا اور اسے پوسٹر پر نظر ڈالنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ تاہم جب وہ سونے لگتی، دروازہ بند کرتی، تو یوں اس کے بعد وہ پوسٹر اس کے سامنے آ جاتا۔ اس لیے پوسٹر اس کے ذہن کے شعوری حصے میں تھا، چونکہ اس نے کبھی اسے دیکھا یا اس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ جب وہ سو جاتی تو اس کا شعور بھی سو جاتا، لیکن لاشعور اس کا جاگتا رہتا۔ رڈار کی طرح ذہن مسلسل معلومات ریکارڈ کرتا جاتا۔ اس کا لاشعور پچھلے 15 برس سے وہ تصویر دیکھ رہا تھا، اگرچہ اس نے شعوری طور پر اس شخص کو تصور میں لانے کی کوشش کبھی نہیں کی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن پوسٹر نے اس کے لاشعور میں ایک مضبوط عکس قائم کر رکھا تھا۔ اس نے پوسٹر سے ظاہری وجہ اور علامہ اقبال کی شاعری سے عادات اور کردار لیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مغربی شکل اور مشرقی اقتدار اور نظریات کا انوکھا امتزاج ڈھونڈنا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے، اور کیا بدل رہا ہے اور کیوں۔ آپ جو دیکھتے، پڑھتے اور سنتے ہیں، آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے ہمسایہ ملک سے کیوں اتنے متاثر ہے۔ سارا سال انڈین فلمیں دیکھنے کے بعد آپ اور کیا بن سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں جیسا بنتا چلا جا رہا ہے۔ تہواروں کو ہی لیجئے، ہم دیوالی، ہولی، تھینکس گونگ، ویلنٹائنس ڈے، فاور یا مدر ڈے، ہیلووین منا رہے ہیں۔ جن لوگوں کی کیبل اور ڈش تک رسائی ہے وہ اپنی شادیاں ایسے ہی منعقد کرتے ہیں جیسے ہندوستان میں کی جاتی ہیں۔ جس طرح لوگ مہندی کی رسم ادا کرتے ہیں، پہلے اسی طرح نہیں ہوتا تھا۔ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پیلے لباس پہنتے ہیں جنہوں نے مہندی میں ڈانس کرنا ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ولید مندری کا میوزک بج رہا ہوتا ہے اور بڑے بوڑھوں کا کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو۔ اس کے بعد اس کے بارے میں سخت فکر مند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت خوش تھیں اور ان کے پوتے پوتیوں کی پرورش روایتی اسلامی طریقے سے ہو رہی تھی۔ پاکستان آنے کے چند سال کے اندر ہی انہیں سراسر حیرانگی ہوئی کہ بچے اپنے طور اتوار بدل رہے ہیں۔ وہ پریشان تھیں کہ ان کی پوتی جو کسی بھی غیر اسلامی رسم یعنی منگنی، مہندی وغیرہ کو ناپسند کرتی تھی، اس نے ایک دوست کی منگنی کی رسم میں جانے کی اجازت مانگی، اور جب دادی نے اس تبدیلی کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یہ تو غیر اسلامی رسم ہے کیونکہ وہاں بھی اسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوں گے، پوتی نے جواب دیا، دادی آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ یہی کچھ تو میں اپنی شادی پر کرنا چاہتی ہوں۔ وقت بدل چکا ہے دادی، آپ ان بچوں سے اور کیا توقع رکھتے جو رومانس اور ایکشن سے بھرپور فلمیں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا، آنکھوں کا زنا، لگاوٹ کی بات چیت، زبان کا زنا، آواز سے لذت لینا، کانوں کی زنا، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا، ہاتھ پاؤں کا زنا، بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہ ہیں، یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے۔ پچھلے سال ایک ریسرچ کے نتائج سے پتہ چلا کہ جنسی جرائم اور تشدد میں ملوث افراد میں سے تقریباً 90% وہ ہیں جو رومانس اور تشدد سے بھرپور اور بالغوں کے دیکھنے والی فلمیں یعنی ایڈلٹ موویز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، جو کوئی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ سن کر پیروی کرنے والے پر ہوتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا جواب ہے کہ
کہ جرائم کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ محبت اور تشدد سے بھرپور فلمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 21ویں صدی میں جنگیں میڈیا کے ذریعے جیتی جائیں گی۔ آپ میڈیا کے ذریعے بآسانی لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں اور ان کی برین واشنگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دو مختلف ثقافتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بچے وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہر روز دیکھتے ہیں۔ چاہے آپ کتنی سخت کوشش کیوں نہ کریں، وہ وہی بنیں گے جو وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر آج آپ نے کوشش نہ کی تو یہ فرق آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اچھی صحبت رکھنے والی اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مشک یعنی کستوری رکھنے والے اور دوسرا بھٹی پھونکنے والا، اور جو کستوری رکھنے والا ہے وہ یا تو تجھے کستوری کا عطیہ دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، یا تو کم از کم اس کی خوشبو ہی پائے گا، اور بھٹی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا اور وگرنہ کم از کم تو بو ضرور پالے گا۔ آپ جو دیکھتے ہیں آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ میں ٹین ایجرز کے کپڑے پہننے، بات کرنے اور چال ڈھال میں بہت بڑی تبدیلی دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کسی جم میں جائیں تو ٹین ایج لڑکوں کی اکثریت آپ کو ہارلیکس یا ٹارزن بننے کی کوشش میں نظر آئیں گے۔ ان کی اولین خواہش بڑے جسم والا طاقتور شخص بننا ہے۔ ان کے لیے زندگی صرف بڑا اور طاقتور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اگر وہ ایسا کر لیں تو ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے گی۔ لڑکیاں دل لبھانے والا میک اپ کر کے اور سج سنور کے ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے ابھی کسی پارٹی سے آ رہی ہوں یا کسی پارٹی میں جا رہی ہوں۔ انہیں ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہی کچھ تو وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ ان کے آئیڈیل فلمی ستارے اور شوبز کے لوگ ہیں۔ ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان نہیں۔ جب وہ خریداری کے لیے نکلتے ہیں تو وہی کچھ خریدتے ہیں جو وہ فلموں میں دیکھتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا علم محدود ہے۔ وہ تاریخی یا سچی کہانیوں پر مبنی فلمیں دیکھنے کی بجائے رومانس والی فلمیں دیکھتے ہیں جو کہ انہیں خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ فطری سی بات ہے کہ جب بھی آپ خریداری کے لیے نکلیں گے آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا خریدنا ہے۔ ذہن اس کو ایک حکم کے طور پر لیتا ہے اور شعور یا لاشعور سے فیصلہ کرنے کے لیے تمام معلومات نکال لاتا ہے۔ معلومات اب جتنی بھی زیادہ ہوں گی اتنی ہی جلدی مہیا ہوں گی۔ کسی شو روم میں جس لمحے آپ نے اپنے ذہن سے پوچھا کہ کیا خریدنا چاہیے تو وہ تمام جمع شدہ معلومات آپ کے سامنے لے آئے گا۔ فرض کریں کہ کل رات آپ نے جو فلم دیکھی اس میں ہیروئن نے جامنی رنگ کا بغیر آستینوں کی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی یہ معلومات آپ کے ذہن نے فراہم کی، آپ کا ہاتھ خود بخود اس سے ملتے جلتے لباس کی طرف بڑھے گا۔ اب تو سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر دو؟ آپ جو کہیں اور جو سنیں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ سائیکالوجی کا متفقہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ شعوری طور پر کہتے، ہمارا لاشعور بطور حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جتنی دفعہ آپ شعوری طور پر کہیں گے کہ میرے پاس فلاں چیز کی کمی ہے، آپ کا لاشعور کہے گا کہ ہاں۔ اگر آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو یہ خود بخود آپ کو اسی سمت میں لے جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اچھی کلام کرے یا خاموش رہے۔ فرض کریں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے، آپ نے جواب دیا کہ ہاں بس ٹھیک ٹھاک۔ چند سیکنڈ کے اندر آپ کا لاشعور آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ لفظ ٹھیک ظاہر کرتا ہے کہ زندگی بس گزر رہی ہے، بہت اعلیٰ نہیں، اسے بہتر ہو سکتی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو آپ کے لاشعور نے اسے ایک حکم کے طور پر لیا اور آپ بس ٹھیک ہی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت بہت بہتر بھی محسوس کر رہے ہوں تب بھی یہ تمام منفی معلومات کھینچ باہر لائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا
کہ زندگی بس ٹھیک ہی ہے، زندگی اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن ایک فرمانبردار غلام کی طرح آپ کو تھکا ہوا پھر محسوس بھی کروائے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو فوراً آپ کا لاشعور آپ کی یادداشت سے وہ تمام تجربات نکال لائے گا جو آپ کی بات کے لیے دلیل فراہم کریں گے۔ اگر آپ اس حقیقت کو بھی آزمانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو صرف 2 دفعہ کہیے کہ میں ناکام ہوں، اور چند سیکنڈ کے اندر آپ کو اپنی تمام کی تمام ناکامیاں یاد آ جائیں گی۔ جتنے والے لوگ کبھی بھی اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے منفی لفظ استعمال نہیں کرتے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ بہت ہی اعلیٰ گزر رہی ہے۔ چاہے وہ اس وقت بہت اعلیٰ محسوس نہ بھی کر رہے ہوں، تب بھی ان کا لاشعور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے معاون اور مواد نکال لائے گا کہ زندگی واقعتاً بہت اعلیٰ ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں جو اپنے مثبت احساسات کے اظہار کے لیے بھی بڑی مشکل سے بڑے مثبت اور طاقتور الفاظ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی خوش کیوں نہ ہوں۔ ان کا ہمیشہ ایک جواب ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ اس کے بعد ان کی شکایت ہوتی ہے کہ زندگی کس قدر بری ہے۔ کسی شخص سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ اس کا کاروبار کیسا ہے تو وہ آپ کو مشکلات کی ایک لمبی کہانی سنائے گا۔ لوگ برا محسوس کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو اپنی خوشی بتانے کے لیے طاقتور الفاظ استعمال کریں اور اونچی آواز میں کہیں کہ میں واقعتاً خوش ہوں۔ اس طرح کامیاب لوگ جس طرح بولتے ہیں، آپ انہیں کبھی مثبت احساسات کے اظہار کے لیے چھوٹے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہم کیسے رہنا پسند کرتے ہیں اس کا انتخاب ہم خود کر سکتے ہیں۔ صرف کہیں نہیں، یقین بھی رکھیں کہ میں نے ایسا کرنا ہے۔ آپ جو بھی کہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ ویسا محسوس بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہونا چاہتے ہیں تو ایسا کہیے، نہیں تو اس سے گریز کہیے۔ اب میں نے اس چیز کا منفی احساسات کے ساتھ بھی ذاتی تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ اگر آپ اداس یا نا امید ہیں اور مایوسی سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اچھے تجربات کے بارے میں سوچیے، مثبت اور خوش کرنے والے الفاظ بولیے۔ چند منٹوں میں آپ ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا آپ اپنے آپ کے بارے میں دوسروں سے یا اپنے آپ سے کہیں گے۔ آپ کیسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جو منفی الفاظ یقیناً استعمال کرتے ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ 10 دفعہ یہ کہیں کہ اس نے مجھے بیوقوف بنایا تو آپ نے اپنے آپ کو اس سے دوگنا نقصان پہنچا لیا۔ ایک طرف آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں، دوسری طرف آپ اپنے ذہن کو یہ سگنل بھی بھیج رہے ہیں کہ آپ واقعتاً بیوقوف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ میں نے 10 سال قبل یہ دریافت کیا کہ اگر کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو میں بالکل بھی اس کا ذکر نہ کرتا۔ یاد دہانی کے لیے میں نے اونچی آواز میں کہا، نہیں، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، یہ صرف میری ہی غلط فہمی تھی۔ میں بالکل بھی برا محسوس نہ کرتا اور اس چیز کو ماننے سے انکار کر کے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتا۔ گزشتہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ جتنی دفعہ اس چیز کا ذکر کریں گے آپ اتنی ہی دفعہ برا محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ بس عقل مندانہ فیصلہ کیجئے، کسی بھی بڑی چیز کے بارے میں نہ سوچیے اور نہ مانیے اور نہ ہی اسے دہرائیے۔ ہمیشہ اچھی باتیں کریں۔ اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی آپ خود دیکھیں گے، جیسی کہ میری زندگی میں آئی۔ کامیاب لوگ بلند عزت نفس کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دن میں کئی بار خود سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس سرگرمی سے خود کو مسلسل قوت بہم پہنچاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی خودی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناکام دیکھتے یا تصور کرتے ہیں اس شخص کی طرح جو کسی بھی کام میں اچھا نہیں ہے تو آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ آپ یقین رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ پر ہمیشہ نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیچا کر لیں گے
تبھی لوگ آپ کو نیچا دکھائیں گے۔ اپنے مثبت احساسات کو بیان کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کا ذکر کرنے، آپ اپنے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس کو بتانے کے لیے ہمیشہ بڑے اور مثبت الفاظ استعمال کریں۔ یہی اصول سننے کے بارے میں بھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے مسائل اور مصیبتوں کے بارے میں مسلسل آپ سنتے رہیں گے تو آپ کا ذہن اس کو قبول کر لے گا، اور اگلی دفعہ جب آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ دیکھا یہی ہوا نا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آپ کا ذہن آپ کو ایسا کچھ نہیں بتا سکتا جو اس کی یادداشت میں محفوظ نہ ہو۔ اگر آپ کا ذہن کچھ بھی منفی نہ سنے تو وہ آپ کو کیسے منفی بتا سکتا ہے؟ مشکات المصابی میں ہے کہ اسلام اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا ہے۔ آپ اپنے ذہن کے مالک ہیں، غلام نہیں۔ ذہن فیصلہ کرنے یا جائزہ لینے کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ آپ کو شعوری انتخاب ہوتا ہے۔ ذہن کا کام صرف معلومات کو جمع رکھنا اور آپ کے کہنے پر انہیں حاضر کرنا ہے۔ میرا اس بات پر پورا یقین ہے کہ ذہن ایک فرمانبردار غلام کی طرح ہے، اور وہی کرتا ہے جو اس کا آقا اسے شعوری یا لاشعوری طور پر کہنے کو کہتا ہے۔ یہ قبول کرتے ہوئے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ اپنے ذہن کا حکم مان سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کنفرم کر لی، آپ اور زیادہ تھکان محسوس ضرور کرنے لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے ذہن کو یہ بات کہہ کر روک دیں کہ آج 10 بجے سے پہلے نہیں سونا، تو وہ آپ کا پیغام سمجھ جائے گا، اور اگر فوراً نہیں تو 1-2 بار کی کوشش کرنے کے بعد یہ آپ کو مزید تنگ نہیں کرے گا۔ اس طرح کامیاب لوگ اپنے جسموں پر اپنے ذہن کے ذریعے قابو پاتے ہیں، اور ذہن ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ آپ مالک ہیں ذہن کے، آپ غلام نہیں ہیں ذہن کے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام بے حیائیاں کھلی ہوں یا چھپی حرام کر دی ہیں۔ یہ روایت ہے بخاری و مسلم کی۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اور ذہن کو لامحدود لے جا سکتے ہیں۔ انسانی جسم اور ذہن کی کوئی حد نہیں، لوگ ان پر بند باندھ لیتے ہیں۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو کس طرح لوگ ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کرتے؟ اگر آپ دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ 10 گھنٹے سے کم سوئیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور 6 گھنٹے کام کرنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ اپنے ذہن کو اس طرح تربیت دے رکھی ہوئی ہے، کوئی اور نہیں، صرف آپ خود اپنے ذہن کو نئے سرے سے تربیت دے کر اپنی روش اور عادات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ کے ذہن کی یادداشت میں ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کی زندگی کی حقیقت آہستہ آہستہ وہی بن جاتا ہے۔ آپ نے شعوری یا لاشعوری طور پر یہ چیزیں ریکارڈ کی ہیں، اور صرف آپ ہی نئی طاقتور اور مثبت فائلیں بنا کر اسے نئے سرے سے ترتیب آپ خود ہی دے سکتے ہیں۔ کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی تقدیر کے معمار ہیں۔ پرانی کہاوت نہ بھولیے، گندگی ڈالیں گے تو گندگی ہی باہر نکلے گی، کیونکہ جو کچھ آپ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں وہی کچھ اس میں سے باہر آئے گا۔ دھیان رکھیے کہ اس کے اندر وہی کچھ ڈالیے جو آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ذہن آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، آپ کا نوکر اور آپ کے ہمسائے کا نوکر اپنے مالکوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمسائے کا نوکر آپ کے نوکر سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا مالک گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے؟ میرا مالک تو کر سکتا ہے۔ اس بات کا جواب دینے کے لیے آپ کا نوکر توقف اختیار کرے گا اور اپنے مالک سے متعلق معلومات کو اکٹھا کرے گا۔ اگر اس نے اپنے مالک کے سارے کام خود کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور ہر چیز کو اس نے ہاں کہتے ہوئے سنا ہوگا، بیوی بچوں کے متعلق مثبت رویہ رکھا ہوگا، یا ایسی باتیں کہتے سنا ہوگا جیسے کہ سب کچھ ممکن ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا وغیرہ، تو آپ کے نوکر کا جواب ہوگا کہ ہاں۔ آپ کا ذہن بھی آپ کا نوکر ہے اور خود سے کوئی کہانی نہیں گھڑ سکتا۔ اگر اس نے آپ کو مثبت باتیں کہتے، بڑے کام کرتے دیکھا ہوگا، تو جب بھی کبھی کوئی آپ سے پوچھے گا آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو خود بخود آپ کے منہ سے ایک بڑی ہاں نکلے گی۔ اگر آپ کے ذہن آپ کو کوئی مثبت جواب فراہم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں کچھ مثبت ڈالا ہوا ہی نہیں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔
بس یقین رکھیے کہ اپنے ذہن کو ناکامیوں کے لیے نہیں بلکہ کامیابیوں کے لیے ترتیب دینا ہے۔ کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو کامیابی کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ ذہن فیصلہ کرنے، پرکھنے اور خود سے تجاویز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ ایسا کرتا تو یہ آپ کو وہی بتا رہا ہے جو آپ نے اسے بتایا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور کسی کو ناپسند کرتے ہیں اور آپ کا ذہن آپ کو تمام برے تجربات یاد دلا رہا ہے تو یہ وہی کچھ ہے جو آپ نے شعوری یا لاشعوری طور پر اس میں ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ فرض کریں کہ آپ محمد علی جناح کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن ہر وقت شوبز کی شخصیات کے بارے میں پڑھتے، سنتے اور انہیں ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، چونکہ آپ کے ذہن میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ آپ کی طرف سے خود کچھ منتخب کر لے، اس لیے وہ دونوں طرح کے معلومات کو ریکارڈ کر لے گا۔ جیسا کہ ذہن آپ کو اکثر اوقات شوبز کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے، سنتے اور باتیں کرتے دیکھتا ہے، اس لیے وہ سمجھے گا کہ آپ ویسا ہی بننا بھی چاہتے ہیں۔ آپ کا ذہن آپ کی ترجیحات سے کس طرح سیکھتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ تمام مواد جو آپ کے بار بار کرنے، دیکھنے، سننے اور کہنے سے اسے ملتا ہے۔ اگر آپ سارا دن شوبز کے لوگوں کے بارے میں بار بار پڑھنے، سننے، دیکھنے اور باتیں کرنے میں مصروف رہیں گے تو ان حقائق کی بنا پر آپ کا ذہن یہ تمام معلومات ریکارڈ کر لیتا ہے، اور آپ کا ذہن یہ تمام معلومات ریکارڈ کر کے آپ کو ویسا ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی ترجیحات، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کا طرز زندگی، آپ کی عادات، لباس، سب کچھ کم و بیش انہی کی طرح کا آہستہ آہستہ بنتا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن کسی شخص کو دیکھنے، اس کے متعلق باتیں کرنے اور سننے سے ہی پیغام موصول کرتا ہے۔ اگر آپ شوبز کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق پڑھیں، سنیں یا ان کے بارے میں باتیں کریں گے تو کیا آپ علامہ اقبال، مدر ٹریسا، محمد علی جناح، محمد علی جوہر اور ٹیپو سلطان کیا بن سکتے ہیں؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ اگر آپ ایک بزنس مین کے ساتھ سارا دن گزاریں گے تو آپ بزنس مین ہی بنیں گے، کوئی سماجی کارکن یا مذہبی رہنما آپ نہیں بن سکیں گے۔ بس دھیان رکھیے کہ آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے متعلق سوچیں، اسی کے متعلق سنیں، دیکھیں اور اسی کے متعلق ہی باتیں کریں۔ خود کو ایک نئے سانچے میں ڈالیے۔ اگر آپ تیار ہیں اور آپ کو اپنے آپ میں ایک نئے انسان کی تصویر نظر آ رہی ہے تو اسے دن میں کئی بار دیکھیے۔ اپنی لغت میں لفظ نہ باہر نکال پھینکیے۔ دن میں کئی بار خود سے باتیں کیجیے۔ اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں۔ خود کو آئینے میں دیکھیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ جو بننا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنائیں، اسے اپنے لاشعور میں نقش کر لیں، اور چند ہفتوں کے اندر آپ کا دماغ کا دایاں حصہ آپ کے دماغ کے بائیں حصے کی ترتیب خود بخود کرنے لگ پڑے گا، اور وہ آپ کے اس نئے تصور کو بھی قبول کرنے لگ پڑے گا۔ نئے تصور کی تعمیر راتوں رات تو ممکن نہیں ہوتی، یہ تو ایک شعوری اور مسلسل کشو کوشش کا نام ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ ان تمام ذہنی اصولوں پر عمل کرتے رہیے، جیسے ہمیشہ مثبت سوچیے، ہمیشہ مثبت عقائد اپنائیے، چھوٹے اور غیر جانبدارانہ الفاظ کی بجائے بڑے اور مثبت الفاظ استعمال کیجیے، منفی الفاظ کو غیر جانبدارانہ الفاظ میں بدلنے کی ہر وقت کوشش کیجیے۔ جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں یا جو ٹی وی پر پروگرام آپ دیکھتے ہیں آپ کو نئے تصور سے ملتے جلتے ہوں، ایسی چیزیں پڑھیں، سنیں جو آپ کے نئے تصور کی جیسی ہوں، جو کہ آپ کو توانائی اور تحریک آپ میں ایک نئی پیدا کریں۔ اپنے مقاصد سے نظر نہ ہٹنے دیں، اپنی جو کام بھی کریں اس سے بہتر اور بہترین طریقے سے کریں۔ مستقل مزاجی اور صبر کا مظاہرہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کرتے رہیں۔ ہمارا ہارڈ ویئر ایک جیسا ہے، جیتنے والے کو ہارنے والوں سے جو کچھ فرق کرتی ہے، جو چیز فرق کرتی ہے وہ ان کا سافٹ ویئر ہے، یعنی آپ کی سوچ اور وہ احکامات اور اشارے جو کہ آپ اپنے ذہن سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کو فراہم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تکلیف اور راحت کی طاقت۔
ہمارے خالق نے ہمیں ایک ایسی انوکھی طاقت سے نوازا ہے جس کو استعمال کر کے ہم نئی عادات اپنا سکتے ہیں اور ناپسندیدہ عادات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کے لیے کرتے ہیں کہ یا تو اس چیز سے ہمیں لطف حاصل ہوتا ہے یا اگر ہم اسے نہ کریں تو ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ مثال کے طور پر آپ اس لیے کام پر جاتے ہیں کہ یا تو کام پر جانا آپ کو خوشی دیتا ہے یا آپ اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خاندان کو روزی روٹی نہ ملنے سے ہوگی۔ اس طرح جب آپ کسی کام سے کیا حاصل کرتے ہیں اور اس کا انحصار اس تکلیف یا خوشی سے ہے جو اس کام سے منسلک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مزہ لینے کے لیے کھاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا مقصد کھانا ہی ہوگا، اور اگر آپ تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کم کھائیں گے۔ ہم اپنے تمام افعال کو خوشی اور تکلیف کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات ہمارے عقائد تکلیف اور راحت کو ہمارے افعال کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی بری عادت ہے اور آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر آپ دو طریقوں سے ایسا کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس کے ساتھ منسلک تکلیف میں اضافہ کر دیں یا لطف میں کمی کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی عادات آسانی سے بدل جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ صبح کی سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ صبح اٹھنا، گرم بستر چھوڑنا اور میلوں چلنے کے ساتھ منسلک تکلیف اس لطف سے کہیں زیادہ ہے جو کہ آپ صبح کی سیر سے حاصل کریں گے۔ اب اگر آپ صبح کی سیر شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ارادے پر قائم ہیں لیکن اس کو پورا کرنے میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہ طریقہ آزمائیں۔ ایک کاغذ کے اوپر لکھیں کہ آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اب اس کاغذ پر دو کالم بنائیں۔ ایک کالم لباس نہیں پہن سکتا یا سکتی، دوسرا بیوی شوہر کھو دے گی یا کھو دے گا، اور بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکوں گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ راحت اور تکلیف کو تصویری شکلوں میں بھی ان کو بنا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ موٹے، سست اور بیمار لوگوں کی تصویروں کو کاٹ کر اپنے بیڈ روم میں لگا لیں، اور اس طرح راحت کے لیے سمارٹ، خوبصورت، نوجوان دکھائی دینے والے لوگوں کی تصویریں اپنے اس بیڈ روم میں لگا لیں جو آپ کو بستر سے نکلنے کے لیے زبردست تحریک دے سکیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا آغاز کرنے سے ہچکچاتے ہیں تو یہ طریقہ اپنا کر دیکھیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں اسے حاصل نہ کروں تو کیا ہوگا، اور اگر میں اسے حاصل کر لوں تو کیا ہوگا۔ آپ مطالعے کی عادت اپنانا چاہتے ہیں لیکن آپ میں تحریک کی کمی ہے، آپ یہی طریقہ اپنائیں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں تو چارٹ ایسی جگہ پر چپکا دیں جہاں آپ دن میں 20 سے 30 مرتبہ اس پر نظر ڈال سکیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر تمام اچھی عادات کی فہرست بنائیں جو آپ اپنانا چاہتے ہیں، اور تمام بری عادات کی فہرست بنائیں جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر تکلیف اور راحت کے کالم کو بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس کسی عادت کے لیے مواد کی کمی ہے تو باہر نکلیں اور اس مواد کو اکٹھا کریں۔ فرض کریں کہ آپ سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن پوری طرح خود کو تیار نہیں کر پا رہے۔ آپ اس کو چھوڑنے کے تمام فوائد کے بارے میں بھی جانتے ہیں لیکن سگریٹ نوشی سے ہونے والی تکلیف آپ کو اتنی بڑی نہیں لگتی جتنا آپ سگریٹ نوشی سے لطف حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کریں کہ ہسپتالوں میں جائیں اور دل کے مریضوں سے ملیں اور ان سے باتیں کریں، اپنے سینے کا ایکس رے کروائیں اور اسے اپنے کمرے میں لٹکوائیں۔ اپنے بچوں اور بیوی سے پوچھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ سے انہیں کتنی بو آتی ہے۔ اپنی انگلیوں کے رنگ کو دیکھیں، اپنے دانتوں کے رنگ کو دیکھیں، اپنے منہ کی بو کو سونگھیں، اپنی زبان کو دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ ملے گا۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ خلاصہ یاد رکھیے، فاتح پیدا نہیں ہوتے بلکہ فاتح بنتے ہیں۔ جو چیز جیتنے اور ہارنے والے میں فرق پیدا کرتی ہے وہ سوچ اور اس کا بیہیویئر ہے، یعنی اس کا ایٹیچیوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تقدیر خود بنانے کی طاقت دی ہے۔ ہم اپنی قسمت کے معمار ہیں۔ تمام تکلیف اور ناکامیاں اپنے ساتھ چھپے مواقع لاتی ہیں۔ اگر ہم صرف نقصانات کو ہی دیکھتے رہیں تو ہم ان مواقعوں کو کھو دیں گے۔ ہمارے عقائد ہمارا اپنا انتخاب ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی شکست کو
تسلیم نہ کر لیں اور آپ کوشش کرنا چھوڑ نہ دیں۔ آپ سارا دن جو دیکھتے، سنتے، کرتے اور سوچتے ہیں، آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا انتخاب ذرا سوچ کے کیجیے۔ آپ کی اندر کی زندگی کے کم از کم کسی ایک شعبے میں کامیاب ہونے کی بھرپور صلاحیت اور قابلیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ کی حدود وہی ہیں جو آپ خود اپنے لیے بنا لیتے ہو۔ ارادے اور محنت کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ سب کچھ اللہ کی مدد کے بغیر بھی بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔